مدینہ 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 میری الفت مدینے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس ولی پاک کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، آج ہم جس بزرگ کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی حضرت خواجہ نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آئیے آپ کو بھی درگاہ شریف کی زیارت کراتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بفضل الہی، اللہ کے برگزیدہ صوفی ولی کامل، عظیم شخصیت، بلند مرتبت، دلی کے چراغ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلارے، بابا فرید گنج شکر کے پیارے، میری مراد کوئی اور نہیں بلکہ حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشت کے عظیم بزرگوں میں شمار و شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان، عظمت، رفعت کوئی اور نہیں بلکہ خود نظام الدین اولیاء نے ہی بتائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا سید عبداللطیف، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا کی اولاد میں سے تھے، بھارت آ کر لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ بعد از ایودھیا کی سرزمین پر آپ نے اپنا مسکن بنایا اور وہیں پر حضرت سید محمد یحییٰ پیدا ہوئے، جو آپ کے والد بزرگوار تھے، اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ولادت اسی وطن، اسی پاک سرزمین پر ہوئی۔ حضرت بچپن ہی سے صاحب کمال نظر آتے تھے لوگوں کو، اور لوگ اندازہ لگا چکے تھے ایک نہ ایک دن یہ ایسا روشن چراغ بنے گا کہ جسے سارا اندھیرا جو ہے اجالے میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ جب 9 برس کی عمر مبارک کو پہنچے تو آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ ماجدہ نے آپ کی کافی دیکھ بھال کی اور خاص کر تعلیم پر کافی توجہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن بھی ناغہ نہیں فرماتے تھے، روزانہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے مکتب مدرسہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے مولانا عبدالکریم اور مولانا فخر الدین جیلانی کی دیکھ ریکھ میں علم حاصل کرنے لگے۔ آپ بچپن سے ہی نیک و پرہیزگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کی جماعت بھی کبھی نہیں چھوٹی۔ آپ سال کے 12 مہینے مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، جن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس وقت نہیں رکھتے تھے۔ آپ لگاتار 7 سال تک، 7 ایئرس تک ایک کامل درویش کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرتے رہے۔ آپ کا زیادہ وقت ریاضت و مشاہدات میں ہی گزرتا تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت و برکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھ کر ہی اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد سے زیادہ فیض حاصل کرنے لگے۔ آپ رات دن پیر و مرشد کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ پر خاص نظر عنایت فرمائی، اور اسی نظر اور عنایت کی وجہ سے آپ کو وہ روحانی کمالات و مقامات عطا کیے گئے جو ہمارے ذہن و گمان سے باہر ہے۔ آپ ریاضت و عبادت میں اس طرح مستغرق ہو جاتے کہ 8 10 دن تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔
حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی کو تنہا رہنے کا کافی شوق تھا، کافی پسندیدہ عمل تھا، خاص کر آپ جنگل میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک دفعہ عرض کی کہ آپ میرے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کریں کہ نصیر تنہائی میں رہنا چاہتا ہے، جنگل میں جا کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس کو اجازت دے دیں۔ یہ بات جو ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچی بذریعے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا نصیر الدین سے کہہ دو کہ اللہ کے بندوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، ان کے دیے گئے تکالیف ظلم کو برداشت کرنا چاہیے۔ جو ہی آپ نے پیر و مرشد کا حکم سنا، اس کے بعد آپ نے پھر کبھی ارادہ نہیں کیا کہ جنگل میں جا کر عبادت کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ کسی پیر بھائی کی دعوت میں چلے گئے جہاں پر قوالی کا بھی انتظام تھا، اور قوالی باجے پر گانے کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو آپ اٹھ کر جانے لگے تو اس پیر بھائی نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ کیا تم سلسلے سے ہٹ چکے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظروں کے سامنے رکھتا ہوں، میں کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلتا ہوں۔ جب یہ بات نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کو پتہ چلی کہ اس طرح سے ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نصیر کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہے۔ یہ بات دلی کے 3 ولی کتاب میں درج، جس کے مؤلف حافظ و قاری محمد صابر قادری علیہ رحمہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر وصال کی بات کریں تو آپ ایک دن سر جھکائے مراقبے میں تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں۔ آپ کا ایک پرانا دشمن حجرے میں آیا اور چھری سے 11 وار آپ پر کیے، اور جب اس کو یہ سمجھ گیا کہ اب نصیر الدین چراغ دہلوی کا انتقال ہو چکا ہے، گویا کہ روح پرواز ہو چکی ہے، بدن سے جدا ہو چکی، وہ جانے لگا، تو آپ کے مریدوں نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ بہرحال 11 وار اتنے سخت، اتنا خون بہنے کے باوجود بھی دیکھیے ولی کاملین کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کچھ نہ کہا، آپ نے بہت سا مال اسے دے کر رخصت کیا، مگر حملہ کرنے کی اس سے وجہ بھی نہیں پوچھی۔ سلطان محمد تغلق جو اس وقت کا بادشاہ تھا دہلی کا، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ بھی آپ کا دشمن ہو گیا تھا، تو اس نے ایک دن ایک چال رچی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دے کر کھانے کے لیے بلوایا اپنے محل میں، دربار میں، اور سونے چاندی کے برتن میں کھانا پیش کیا گیا۔ اگر آپ اس وقت سونا چاندی کے برتن میں کھانا کھا لیتے تو شریعت کے خلاف ورزی کرنے کا الزام لگا دیا جاتا، اور اگر نہ کھاتے تو شاہی فرمان کے مخالف ہونے کے الزام میں آپ کو پکڑ لیا جاتا۔ لیکن صوفیہ اولیاء کی حکمت بہت بالاتر ہوتی ہے، تو آپ نے اس طرح سے کھانا کھایا کہ آپ اس برتن سے کھانا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے، اور پھر اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے منہ میں وہ لقمہ لیا کرتے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سارے لوگوں کی آنکھیں ششدر و حیران رہ گئی۔ اس کے بعد راجا نے آپ کو مال کا حرص دینا چاہا، 2 جوڑے اشرفیاں، کپڑے کے 2 تھان وغیرہ پیش کی، لیکن نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جانب نگاہ بھی نہیں کی اور دربار سے چلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے پیر و مرشد سلطان المشائخ شیخ سید نظام الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے، توبہ 6 طرح کی ہے: زبان کی توبہ، آنکھ کی توبہ، کان کی توبہ، ہاتھوں کی توبہ، پاؤں کی توبہ، نفس کی توبہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے پیر و مرشد سے سنا ہے، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے، قرآن پڑھنے سے 2 فائدے ہیں۔ پہلا، آنکھ کی نظر روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ دوسرا، قرآن پڑھنے والا
آنکھ کی بیماری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ آپ زیادہ تر وقت عبادت نفس کو مارنے میں گزارتے تھے۔ آپ کی فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ 10 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ سخت عبادت کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کا صحت بدن دن پہ دن گرتی گئی۔ آپ تھوڑے دن بیمار رہنے کے بعد دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک دلی کے بالکل پاس ہے۔ آپ کی بارگاہ کے آس پاس کی بستی کا نام چراغ دلی ہی پڑ گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی سے مالا مال و سرشار فرمائے اور آپ کی بارگاہ میں بادب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔